پاکستان میں مبینہ طور پر حکومت پہ تنقید کرنے والے صحافیوں پر ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی کے الزام میں FIRs درج کرائی گئی ہیں، جس کے بعد ان مقدمات میں نامزد صحافی عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان ان صحافیوں میں شامل ہیں جن پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے انتشار پھیلانے اور بغاوت پر اکسانے کی دفعات کے تحت مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ صحافتی تنظیموں نے ان مقدمات کو آزادی رائے کے حق کے منافی قرار دیا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے تاثر اور الزامات کی تردید کی گئی ہے۔ پاکستان میں ماضی میں ان دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں قانون نافذ کرنے والے ادارے صحافیوں کو گرفتار بھی کرتے رہے ہیں۔ منیزہ جہانگیر آج ٹی وی پر ہی اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ منیزہ، پاکستان میں صحافیوں کے خلاف اس طرح کے مقدمات کو غیر جانبدار مبصرین کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کا تو کہنا ہے کہ صحافیوں کے خلاف یہ مقدمات عام لوگوں نے درج کروائے ہیں، تو یہ سلسلہ تو بہت طول پکڑ سکتا ہے، اسے روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، روکنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں صحافیوں کی تنظیموں سے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، مگر اگر وہ صحافی ان سے بات کی جائے تو وہ کلیئر نہیں ہے کہ کون ہے اس پٹیشنز کے پیچھے، جہاں پہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں میوٹنی کے، ڈیفیمیشن کے۔ اور ہم نے کوشش کی اپنے طور پہ کہ ان پٹیشنر سے ہم رابطہ کریں جنہوں نے صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمے درج کیے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو مقدمے جس طریقے سے FIR لکھی گئی تو وہ اس کا جو طریقہ تھا، طور طریقہ تھا لکھنے کا، وہ ملتا جلتا تھا جو پچھلے صحافیوں کے خلاف جو FIR درج کی گئی جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم چائے پی رہے ہیں، پٹیشنر کہتا تھا میں چائے پی رہا تھا، میں نے اپنا فون اٹھایا اور دیکھا کہ کوئی یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ فوج کے اوپر تنقید کر رہا ہے، یہ بھی FIR یہی کہتی ہے۔ تو سب چائے پی رہے تھے، انہوں نے اپنے فون اٹھایا، یوٹیوب پہ دیکھا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ تو حیرت منیزہ، انگیز بات یہ تھی کہ کیا سارے اس زمانے میں جو فیکٹری ورکر پاکستان تھے، میں اب جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی جو ہیں وہ ان کا ضمیر جاگا اور انہوں نے FIR درج کی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جن جو ٹیکسی ڈرائیور، فیکٹری ورکر جو ہیں وہ تو محنت مشقت میں جو ہے پریشان رہتے ہیں، تو کیسے انہوں نے مقدمے جو ہیں ڈیفیمیشن کے، میوٹنی کے، صحافیوں کے اوپر درج کر دیے؟ یہ واقعی میں ایک حیران کن بات ہے۔ اس تو سے یہ بھی زیادہ حیران پورے کن بات یہ پاکستان میں جو ہے کہ وہ ٹی مقدمات وی پہ آنے کو منیزہ تیار درج نہیں ہوئے ہیں، جو پورے پاکستان میں مقدمات درج ہوئے ہیں، کیونکہ مختلف شہروں میں ہوئے ہیں، سندھ میں ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں ہوئے ہیں، تو یہ سبھی چائے پی رہے تھے، سبھی اسی کلین سے ہیں؟ نہیں، میں ایک پٹیشن کی، ایک FIR کی خاص طور پہ بات کر رہی ہوں جو سندھ سے درج ہوئی۔ ہم نے جب ان کو فون کیا پٹیشنر کو تو انہوں نے کہا کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، جب ہم نے ان سے اور بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فون پٹخ دیا۔ تو باقیوں کے ساتھ بھی جن کے نمبر ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کو فون کرنے کی کوشش کی، ان سے موقف ان کا دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا ایسی بات تھی کہ ان کے دل کو اتنی جا کے لگی کہ انہوں نے ضروری سمجھا بحیثیت پاکستانی شہری کہ وہ اس قسم کے مقدمات جو ہے صحافیوں کے خلاف درج کریں، تو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں بتائیں۔ تو پھر دیکھیے سوال تو اٹھتے ہیں جی، کہ ان لوگوں کے پیچھے ہر حکومت میں کون لوگ ہوتے ہیں، اور وہ صحافی جن کے اوپر یہ مقدمے درج ہوئے وہ بھی تو ہمیں کھل کے بتائیں کہ کون اس کے پیچھے ہے۔ تو اب جن صحافیوں کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے وہ سابق حکومت کی حمایت کرنے والوں میں سے ہیں، کیا صحافی برادری اس بات پر متفق اور متحد ہے کہ اس طرح کے مقدمات چاہے کسی کے بھی خلاف ہوں یہ غلط ہیں؟ بالکل متحد ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ صحافی برادریوں میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ صحافیوں کو زد و کوب کریں گے، ان کو ہراساں کریں گے، ان کو ان کے آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے قدغنیں لگائیں گے تو اس کے خلاف صحافی برادری کھڑی ہوگی، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ مگر ساتھ ساتھ صحافی برادری یہ بھی سمجھتی ہے کہ صحافیوں کے اندر بھی یہ بات ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور یہ یونٹی ہونی چاہیے کہ جب ان کے مخالفین کے خلاف بھی اس قسم کے مقدمے بنے ان کو تب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ہے لاسٹ پہ ایک چیز میں کوئکلی جاننا چاہوں گا، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مخصوص پارٹیوں، مخصوص رہنماؤں کی حمایت کرنے والے میڈیا ورکر، صحافی کھل کر کسی حکومت کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں۔ کئی اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ رجحان پاکستان کے لیے نسبتاً نیا ہے۔ پاکستان میں صحافتی اداروں اور کمیونٹی کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟
میں آپ کا سوال نہیں سمجھی. جی میرا مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ اگر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فاکس ہے یا CNN ہے، ہم اوپنلی دیکھتے ہیں کہ ایک ایجنڈا جو ہے یا ایک جو سپورٹ ہے وہ لی جاتی ہے مختلف ملکوں کی طرف سے. صحافی جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ نسبتاً نیا ہے، تو پاکستان میں صحافتی اداروں اور کمیونٹی کے لیے آپ کے خیال میں یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اچھا ٹرینڈ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں صحافی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب آپ کہیں کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو پاکستان کے اندر جس قسم کے حالات ہیں غیر جانبدار ہونا بہت مشکل ہے. مگر ادھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ صحافیوں کو پوزیشن لینی پڑتی ہے. اگر آپ صحافیوں کی آزادی اظہار رائے کے اوپر ہی حملہ کر رہے ہیں اور اگر وہی نہیں بچے گی تو پھر جو صحافی ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے کافی ٹرکی جی کافی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے. زمین اگر کھینچ لی جاتی ہے تو صحافی کس طرح سے صحافت کر سکتا ہے. بہت شکریہ منیزہ جہانگیر ہم سے بات کرنے کا اس حوالے سے. جس طرح کی پاکستان میں اس وقت لینڈسکیپ تھی اور خاص طور پہ صحافیوں کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس پہ منیزہ جہانگیر سے بات ہو رہی تھی.